کے اندر اور سینٹ کے باہر اس ایشو کو بھی پروٹیسٹ کریں۔ سینٹ کا اصول آپ کو بتاؤں جو رول ہے، سینٹ کے کچھ تو ریٹن رولز ہیں اور کچھ اس کی ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں جو کہ آئین کے تحت سینٹ کا حصہ، رولز کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس میں سینٹ کے چیئر پرسنز کی رولنگز بھی ہیں، اور سینٹ میں جو ہمارا سینیٹرز کا کام ہے، دو کام ہیں۔ ایک تو ہم نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا جو اہم کام ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم اوور سائٹ کریں، اکاؤنٹیبل رکھیں حکومت کو، تاکہ وہ جب غلطی کریں تو ہم اس کی شناخت کر سکیں۔ سینٹ میں بہت ساری کمیٹیز ہیں، کچھ کمیٹیز کا جو ہے خاص تعلق اوور سائٹ کے ساتھ ہے، حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ۔ مثلاً اس میں فائنانس کی کمیٹی ہوتی ہے، لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بڑی اہم کمیٹیز ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ان کو چیئر کرے، اپوزیشن ان میں بیٹھے، اور وہ اپوزیشن پھر حکومت کی کارکردگی دیکھ کے اس کے اوپر آواز اٹھائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ یہ جو کمیٹیز ہیں، یہ ٹریڈیشن آپ اگر 2013 کی ٹریڈیشن دیکھیں، اس میں کمیٹیز کس طرح بانٹی گئی تھیں، آپ 2018 کو دیکھیں، 2021 کو دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اہم یہ جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز اپوزیشن کو جاتی ہیں، اور جو دوسری کمیٹیز ہیں وہ ٹریجری کو جاتی ہیں۔ ہم نے ایک اصولاً موقف اختیار کیا اور ہم نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے فیصلہ یہ کریں کہ اپوزیشن کو جو ٹریڈیشن ہے، جو رول ہے، جو ریگولیشن ہے، جو پچھلے 20 سال سے جو فالو ہو رہی ہے چیز، اس کو فالو کرتے ہوئے کمیٹیز اپوزیشن کو فیصلہ کریں گے کون سی ملنی ہے، اور جو ٹریجری بینچز ہیں ان کو کون سی ملنی ہے۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کی جو کمیٹیز ہیں اس میں ممبرز کون سے پارٹی سے ہوں گے، وہ پارلیمنٹری لیڈرز کا آپس میں بات ہوتی ہے۔ لیکن دو حرکتیں کی گئیں آج۔ ایک تو یہ کہ جو ٹریڈیشن تھی، جو رولز تھے، ریگولیشنز، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائنانس کمیٹی جو ہے اور جو پلاننگ کمیٹی ہے، وہ دونوں کی دونوں ایک طرح سے ٹریجری کو اس کا چیئر پرسن بنا دیا گیا۔ دوسری چیز جو عجیب و غریب کی کہ جو بیسک اصول ہے آئین کا بھی اور قانون کا بھی اور سینٹ کے ریگولیشنز کا، وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹری لیڈرز کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا پارٹی کا کون سا ممبر کس چیز کے لیے مناسب ہے، کس کمیٹی میں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن ایک نیا طریقہ اپنایا گیا، اس کو بھی ایک طرح سے فارم 47 والی ریگنگ کہتے ہیں ہم، وہ یہ طریقہ بنایا گیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم آپ کی ممبرشپس دیں گے مختلف کمیٹیز کو۔ تو یہ جو خلاف ورزیاں ہیں آئین کی، قانون کی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی، روایات کی، ٹریڈیشنز کی، کلچر کی، پارلیمنٹ کی، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ ہم ایک اور انسٹیٹیوشن کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس جو سینٹ ہے ہمارے لیے جمہوریت کا ایک ہم عکاسی کرتے ہیں پوری ملک کی، جمہوریت کے اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں۔ اگر یہ سینٹ میں ہی جمہوریت کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہم آج آپ کے سامنے یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم چیئرمین سے میٹنگ کریں گے۔ اگر اس میٹنگ میں یہ اصول طے نہ ہوئے، جو بنیادی اصول ہیں، تو پھر ہم اس کا رد عمل کیا کرنا ہے ہم فیصلہ کریں گے۔ بالکل بالکل جی، بہت شکریہ۔ اس میں کون کون سی کمیٹیز کا معاملہ آ رہا ہے سب سے پہلا؟ دوسرا یہ محسن عزیز صاحب کے آپ کے دور میں، دوسری طرف یہ پچھلا جو دور گزرا اس میں سلیم مانوی والا کو چیئرمین بنایا گیا تھا کمیٹیوں کا، تو تنازع کس کس کمیٹی پہ آ رہا ہے جو چاہتے ہیں آپ کی، اور آپ کی عددی حیثیت کے حوالے سے کتنی کمیٹیاں آپ کو کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، بیسکلی ہم اصول کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے ہم اصول کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کمیٹیز ماضی میں جس طرح اپوزیشن کو جاتی تھیں پچھلے 20 سال، اور اس کے مطابق ہم اپنی کمیٹیز مانگ رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبل کمیٹیز کون سی ہوتی ہیں، جن جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھتی ہیں، وہ فائنانس ہے، لا اینڈ جسٹس ہے، ہیومن رائٹ ہے۔ یہ تین مثلا آپ کو اگزامپل دیا آپ کے جواب میں، انٹیریئر، یہ 4 کمیٹیز ہیں، یہ ٹریڈیشنلی اپوزیشن کے پاس جاتی ہیں، اور ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپوزیشن کو دیں تاکہ ہماری چیئر پرسن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خود غلطیاں کریں اور کمیٹی بھی آپ کی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہوں۔ یہ نان اکاؤنٹیبلٹی والا یہ جو ہے پرنسپل ہمیں منظور نہیں، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں بھی عدالتیں انوالو ہوں، کیونکہ یہ پیورلی ہمارا پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی ریزالو کریں،
اور ہم کوشش کریں گے. آج آخری دن ہے اس کوشش کا. اگر یہ کوشش ناکام رہتی ہے تو پھر ہمیں جو بھی عمل بنائیں گے. تمام معاملے کے ذمہ دار چیئرمین سینٹ ہیں یا کہ مختلف سیاسی جماعتیں انفلوئنس کر رہی ہیں جو کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں یہ جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کہتی ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ بالکل 100% گورنمنٹ میں بھی انوالو ہیں اور وہ ساری جو کمیٹیز ہیں وہ ان پہ ان کی نظر ہے. اور یہ سارے جو اس میں سہولت کار ہیں وہ ظاہر ہے کہ باقی پارٹیز ہیں جس میں کہ جو ٹریجری میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہی اس کا فیصلہ کر رہی ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے, کس بندے کو خوش کرنا ہے, کس بندے کو کہ اس کی جو وہ ہے خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے. ادارے اس طرح نہیں چلتے اور خاص طور پہ پارلیمنٹ, جس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ بنیاد ہوتی ہے اس کی ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کی جس میں کہ حکومت کی کارکردگی یہ اب ہو نہیں سکتا کہ امتحان بھی آپ دے رہے ہوں اور ایگزامینر بھی آپ ہوں. اسی طرح ہم نے جو کمیٹیز اس پہ نہیں مانگی ہے کہ ہمیں یہ دیں یہ دیں یہ دیں, نہیں, ہم نے پورا ان کو انہی کا دیا ہوا ڈیٹا اس کی بنیاد پہ کہا ہے کہ آپ یہ لے لیں, 5 منٹ میں ہمارا اصول جب طے ہو جائے گا تو کمیٹیز کی ڈسٹریبیوشن میں تو پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 20 سال سے ہوتا رہا ہے, جو کمیٹیز اپوزیشن کے پاس ہیں وہ اپوزیشن کو ملیں اور جو حکومت ہے ان کو وہ والی کمیٹیز ملیں. یہ بات ہے, یہ ہمارا اصول. بالکل جی, ان کے سامنے رکھا, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے آفیشیل میٹنگ تھی نا جی, وہ ایک انفارمل سی میٹنگ تھی جس میں کہ لیڈر آف دا ہاؤس ایک ہی دفعہ میں ملے, لیکن آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دا ہاؤس وہ چونکہ ان کے پاس مختلف عہدے ہیں تو وہ ملک میں تو ہوتے نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں یہ ایک اور ایڈیشنل پرابلم آ رہا ہے جس میں کہ نارمل یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ کئی معاملات کو آپس میں مل کے طے کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی اویلیبلٹی آج بھی نہیں ہے تو اس لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور چیئرمین سے ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے. اور اس ہاؤس کی جو روایات ہیں, دیکھیں روایات ایسی چیز ہیں جو 1-2 دن میں نہیں بنتی ہیں. روایات بعض اوقات قانون سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں, یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اصول کے تحت ڈسٹریبیوشن آف کمیٹیز ہو, یہی ہمارا سٹینڈ ہے. شبلی فراز صاحب, میرا آپ سے ایک اہم ایشو کے بارے میں سوال ہے, وہ یہ کیونکہ اس ایشو پہ آپ نے گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کا مطالعہ بھی ہے اور میں نے اس بارے میں احمد فراز صاحب نے پڑھا ہے. میر محمد نواز شریف نے کل بھارت کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ آئیں دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہیں, دوستی کی انہوں نے پیشکش کی ہے بھارت میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے صرف وہی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں جن کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو, وہ فارم 47 کی پیداوار نہ ہو. وہ لوگ جو کہ اس ملک میں آج اگر ہمارا ملک جس نہج پہ کھڑا ہے اس کے ذمہ دار بالخصوص 2 پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. ہم صرف 3 سال کے لیے آئے تھے, 3 سال کے لیے. تو جو ملک کی اس وقت معاشی بدحالی ہے, جو اداروں کا تباہ ہونا ہے, جس میں کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ ایک آدھ ادارے رہ گئے تھے, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اس ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص نے نہیں کرنا, وہ سب نے مل کے کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا اگر ہمارا ایک ہمسایہ ہے, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی الیکشن ہوئے ہیں, نئی حکومت بنی ہے, ہمیں ان سے غرض نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 ارب کے قریب ووٹرز ہیں ان کے, 1 ارب سے تھوڑے سے کم ووٹرز ہیں ان کے. کس خوش اسلوبی سے, کس ٹرانسپیرنسی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال کرتے ہوئے ان میں تو کسی نے دھاندلی کا شور نہیں مچایا. تو ہمیں چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہیں ہوں, ان کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے. کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ڈیموکریسی وہاں پہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ان کے جو انتخابات ہیں وہ نان کنٹروورشل ہوتے ہیں. 1 ارب لوگ ووٹ کریں, 800 کچھ ملین لوگوں نے ووٹ کیا ہے, لیکن ادھر ہم نے کوئی آواز ہی نہیں سنی. آپ لوگ تو ہم سے زیادہ باخبر ہیں کہ وہاں پہ آیا دھاندلی کی کوئی بات کسی نے کی ہے کہ نہیں ہے. جو ہارا ہے وہ ہار مان لی ہے, جو جیتا ہے وہ جیت مان لی ہے. لیکن یہاں پہ جو جیتا ہوا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, سڑکوں پہ ہے, اور جو ہارا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو نہیں مستحکم کریں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے
اور اپنی جو ہمارا جو سیاسی پروسیس ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رسپانسبل ہے ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اٹ ہیز فیلڈ بیڈلی، میزریبلی فیلڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو الیکشن ٹریبونل جو اسلام آباد کی سیٹس تھیں اس میں کس طرح ہائی ہینڈیڈنس ہوئی ہے، اور کس طرح سے ان کے ڈیمانڈ پہ ان کے جو ٹریبونلز ہیں وہ بھی ججز چینج کر دیے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں کام کرنا ہے. جب تک سیاسی نظام، سیاسی ادارے، الیکشن کا پروسیس یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو آپ کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں، آپ کا ہاتھ جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تھینک یو.